أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح. جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا مجنون، یہ دیوانہ ہے. وَازْدُجِرَ، اور بہت جھڑکیاں بھی دی. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ بڑی محنت فرماتے تھے کہ لوگ سنور جائیں، لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے اور لوگ اللہ کے قہر و غضب سے بچ جائیں. نبی کو یہ جذبہ اور یہ ذوق دے کر بھیجا جاتا ہے کہ وہ انسانیت کو تباہی سے بچائے. پھر وہ محنت کرتی ہیں مخلصانہ اور شب و روز وقف کر دیتے ہیں اس کام کے لیے، لیکن وہ بڑا دکھ اور بڑا صدمہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حبیب کی تسلی کے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا تھا. اللہ اکبر. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے جھٹلایا تھا ہمارے بندے کو. یہ فرق جو ہے یہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. پیدا سب کو اللہ نے کیا ہے، لیکن ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ نہیں کہتا. وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک اپنا کہہ کر پکارتا ہے. وہ خاص لوگ انبیاء اولیاء ہوتے ہیں. یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا. آپ جو کچھ بیان کرتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوتی تھی. اس میں ہر کام کا انجام ہوتا تھا کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا. بدی کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ کا قہر و غضب ہے، سزا ہے، تباہی ہے. نیکی کا نتیجہ اللہ کی رحمت، کامیابی، آخرت کا سنورنا، دنیا کا سنورنا. یہ نتائج وہ بیان کرتے تھے جو کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتے تھے، اور یہ کہتے کہ یہ بندہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، مجنون ہے، پاگل ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو انہوں نے یہ بات کی. جو دنیا پرست ہوتے ہیں نا، دنیا دارانہ سوچ، جن کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ کام ہیرا پھیری کے بغیر نہیں چلتا، ہاں جی، دکانداری جھوٹ بولے بغیر نہیں ہو سکتی، جن کا یہ ذہن ہے نا، ان کو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ سچ بولنے سے برکت ہوتی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سود جو ہے وہ مٹاتا ہے اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. یہ مطلب یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ صدقہ جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود مال کو برباد کرتا ہے. اب یہ بات کس کی سمجھ میں آئے گی؟ آج کل جو حرام پہ لگ چکا ہے اس کو تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی.
اور یہ حقیقت ہے حقیقت کہ جو رزق حلال پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس میں برکت کہی ہوئی ہے، رنگ لگ جاتے ہیں اس بندے کو، اس کا یقین۔ تو یہ اب جن کا وہ ذہن ہوتا ہے ادھر کا، جو بات اس طرح کی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال میں برکت رکھی ہے، تھوڑا بھی ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور یہ کام کرو گے تو یہ سزا ملے گی، تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ پاگل ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہ الفاظ کہے گا۔ آج بھی وہ ذہن موجود ہے، آج بھی وہ ذہن جو شریعت کا علم رکھتا ہے اس کو دوسرے علم والے پاگل ہی کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے وقت دیر، انہوں نے بہت چڑکیاں دیتے تھے، بہت بکواس کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے، کہتے تھے تینوں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے اگر تو تبلیغ نہ چھوڑی۔ نقصان اللہ کا نبی نہیں کرتا قوم کا، نہ کسی کا نقصان کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ نبی جو ہوتے ہیں نا، ان کی تو زبان بالکل پاک ہوتی ہے، سخت لفظ گندی گالی کلام نبی نہیں استعمال کرتا، نبی استعمال نہیں کرتا۔ نبی جب اظہار بھی کرتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، جیسے ہمارے آقا نے کیا، اب لو لوہان کر دیا ہمارے آقا کو طائف والوں نے، اتنا خون بہا، چلتے رہے، اس کے باوجود کے پیچھے سے وہ بدماشی کر رہے تھے، آپ چلتے رہے، خون بہ رہا ہے۔ جب جوتے اتارنے لگے تو جوتے نہیں اترتے تھے، اتنے جوتے مطلب جم گیا خون آپ کے پاؤں میں۔ اور قربان جائیں ان کے حوصلے پر جب فارغ ہوئے بیٹھے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ ہائے، انبیاء اس طرح ہی ہوتے ہیں۔ اور وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے ہمیں سمجھانا نہ چھوڑا تو پھر اب نبی جو کرتا ہے وہ اللہ کے امر سے کرتا ہے۔ یہاں پھر یہ ہوا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی، مولا کریم میں مغلوب ہو گیا ہوں۔ اور یہ دعا 950 سالہ دے بعد کی حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی ہے، کہ بندے چاندی مسلمان ہوئے۔ ہاں جی، جب آپ پھر آ گئے نا تنگ، تو یہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کام کرتے، پھر ادھر بھی اشارہ اس خالق کے کائنات کا ہی ہوتا ہے۔ پھر عرض کر دی اللہ کی بارگاہ میں مولا کریم اب ان سے انتقام لے۔ اب اللہ پاک نے انتقام کیا لیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِالمَاءِ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی کے لیے۔ پانی پھر اتنی زور سے برسا کہ پہلے کبھی اتنی زور سے پانی نہیں برسا۔ اب ہمارا تجربہ اس دور کا، میرا تو یہی ہے، میں جو اس طرح کی بارش دیکھتا رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے کبھی اتنی زوردار بارش نہیں دیکھی جس طرح۔ اور جو ہمارے علاقے کے علاوہ جو کہیں کہ بادل پھٹ پڑا اور تصویریں ان کی دکھائی گئی ہوتے، تو یہ جھلکیاں ہمیں بھی دکھائی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے آقا نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا پہلی قوموں کی طرح اس پہ عذاب نہ ہو، یہ پورے کے پورے تباہ نہ ہو جائیں۔ وہ تو پورے کے پورے تباہ ہو گئے تھے۔ اب ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ ہم نے آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے، بدل کوئی نہیں، ڈائریکٹ آسمان سے پانی، اتنا زوردار پانی کہ ہوش اڑ جاتے تھے دیکھنے والوں کے۔
मुनहमिर, बहुत जोरदार। मुनहमिर का माना बहुत जोरदार। वफज्जरनल अर्द उयूनन, और जमीन भी फट पड़ी, जमीन से चश्मे जारी हो गए, जमीन से चश्मे, नीचे से भी पानी। पहाड़ी इलाके में जगह कोई नहीं नजर आती थी जहां से पानी आ रहा है, कोई दरिया उधर से कोई नहीं होते थे, पहाड़ों के विचों पानी निकल निकल के नजर आता सी। पानी छोड़ा तो इतनी इतनी चट्टाने जो उसको उड़ा के ले जाता था। ये सारा मंजर जो है ना, नक्शा पिछले अजाबों का नक्शा इस तरह दिखाया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने साथ में जारी कर दिया हमने जमीन से चश्मों को। फल तकल माओ अला अमरिन कद कुदिर, पानी मिल गया आपस में, ऊपर वाला पानी तो नीचे वाला पानी आपस में मिल गए उस अंदाजे के मुताबिक जो अंदाजा हमने मुकर्रर कर रखा था। अल्लाह पाक फरमाते अंदाजा मुकर्रर कर रखा था इतना पानी होगा। और बाद मुफस्सिरीन ने इसका यूं मफहूम बयान किया है कि जमीन से लेकर आसमान तक पानी पानी था। और जरा नूह अलैहिस्सलाम के पुत्र ने आख्या सी ना, जरा काफराना डर गया सी, आपने फरमाया आ जाओ, उन्हें कहा नहीं मैं पहाड़ से चढ़ जाऊंगा। आपने फरमाया तेन आज और बचेगा जिद ते अल्लाह रहम करेगा, और अल्लाह रहम हो तो करेगा जरा इस कश्ती सवार हो जाए। फरमाया वहमलनाहु अला ज़ातिल अलवाह दुसिर, हमने सवार कर दिया नूह अलैहिस्सलाम को तख्तों वाली और मेखों वाली कश्ती पर। तजरीब आज होने ना, वो हमारी दोनों आंखों के सामने चलती थी। अल्लाह की आंखें कोई नहीं कि हमें समझाने के लिए, अल्लाह मेरी हिफाजत में चलती थी, उसकी निगरानी मैं खुद कर रहा था। वो भी बंदे ही थे जो कश्ती में सवार थे। अल्लाह का बंदा था नूह अलैहिस्सलाम, उसकी बात मान गया जो लोग चंद जिन्होंने कलमा पढ़ लिया। अल्लाह फरमाता है मैंने अपनी चश्मे कुदरत लगाई उनकी तरफ थी, मैं हिफाजत करता रहा, कश्ती चलती गई। जो अल्लाह की मान लेते हैं, अल्लाह को मानना काफी नहीं, अल्लाह की बात मानना जरूरी है। बात बनती है अल्लाह की बात मानने से। हम अल्लाह की बात, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नबी को भी मानते हैं, बातें उनकी नहीं मानते, हम उनकी मानने से बात बनती है। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी चश्माने कुदरत उनकी तरफ थी। अल्लाह फरमाती है कि फिर हमने उनके साथ जो किया था ना, जजा अल मन काना को, फिर ये बदला था उसका, ये जो सारी दुनिया को उस वक्त हमने गर्क कर दिया, दबो के मार दिया सारे इंसानों को, ये बदला था उनका जो उन्होंने हमारे नबी को जुटलाया था। हद को फिर ये जो मेरा बंदा जुटलाया गया था ना, इसका इंतकाम हमने उनसे लिया है। अल्लाह के आकामात वो नबी के जरिए आए या उलमाए हक के जरिए आए, जो उनको जुटलाता है उसका अंजाम तबाही है। उसको यहां मिल जाए वो अंजाम या मरने के बाद मिले, वो दिरियाई कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला सच्चे दिल नाल तौबा करके ओदे अपने राह ते चलन दी सन तौफीक अता फरमाए।